الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 130 سے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ حضرت ابو بکر اور ابن دغنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار مالک بن دغنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا، کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، تو آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں اور مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد و اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا۔ تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں، تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ تو ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزیٰ کی عبادت تو علی الاعلان ہو، اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اور اس مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں، ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں، ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن دغنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے، میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کی عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی۔ وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت سبیبہ کا دودھ پیا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے، اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو۔ آج کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ جدھر بھی دیکھیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے۔ جو ذرا سا بھی سوچتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں، وہ سوشل میڈیا پر آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کر دیتا ہے، پھر لوگ اسے جاننے لگتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگ صرف سوشل میڈیا ہی تک رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے۔ واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف، یعنی جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفًى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَعُوهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوف، تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے بھتیجے سے ایسی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے ایسا پیار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے پیار کریں اور ایسی محبت کریں
کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔